ناظرین، ایک بڑا اہم معاملہ یہ بھی چل رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے جو تشویش اور جو اظہار تشویش کیا جا رہا ہے بالخصوص سوشل میڈیا پر، اس پہ بھی جو وفاقی وزیر ہیں متعلقہ مصدق ملک وہ متحرک نظر آئے. ہمارے پاس وہ تمام نکات اگر ریڈی ہیں تو ہم ان کو گو تھرو کر سکیں، کیونکہ یہ ایک بڑا ضروری معاملہ ہے. مجھے بتایا جائے کہ اگر وہ ریڈی ہیں یا نہیں، تاکہ ہم ان کا رخ کریں. ہم نے کچھ سٹیٹس اکٹھے کیے ہیں ناظرین کہ خبریں کیا ہیں اور کلیمز کیا ہیں. دیکھتے چلیے گا. اسلام آباد میں جنگلات کی کٹائی یہ ضروری معاملہ ہے. سوشل میڈیا پر شدید احتجاج کے بعد وفاقی وزیر مصدق ملک جنگلات جو ہے شہتوت کی کٹائی پر بریفنگ لیتے ہوئے اب نظر آئے. آفٹر آل دا ہیو اینڈ کرائے آن سوشل میڈیا، ہر کٹے ہوئے درخت کے مقابلے میں مزید درخت لگائے جائیں گے. پیپر ملبیری کے بدلے مقامی پھلدار اور چیڑ کے درخت لگائے جائیں گے. مصدق ملک شہروں میں درختوں کی کٹائی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں گمراہ کن ہیں. یہ بیسکلی دعویٰ ہے. صرف پیپر ملبیری کے درخت کٹائے گئے ہیں جو پولن الرجی کا سبب بنتے ہیں. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہ دعویٰ ہے. لیکن ذرائع کے مطابق صورتحال کچھ مختلف ہے. چک شہزاد پارک روڈ پر 50 سالہ بزرگ اور قد آور درختوں کو بڑے پیمانے پر کاٹنے کی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں. اس کٹائی میں صرف پہلے فیز میں جنگلی شہتوت کے درخت جیسے پیپل ملبیری وہ کاٹے گئے تھے، جبکہ دوسرے مرحلے یا فیز میں ماحول دوست درختوں کی بلی چڑھائی گئی. اطلاعات رپورٹ کے مطابق اب یہ حکومت جو ہے وہ تو ان کے دعوے الگ ہیں، لیکن 92 سے بھی جو یہ سٹیٹ ہے وہ کچھ اس طرح کے ہے کہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1992 سے اب تک جنگلات کے رقبے میں 18% کی کمی واقع ہو چکی ہے، جس سے ماحولیات، معیشت اور قومی سلامتی پر براہ راست خطرات منڈلا رہے ہیں، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مختلف تعمیراتی اب یہ ناظرین یہ گورنمنٹ کے جو لیڈنگ پارٹی ہے PMLN ان کی طرف سے بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. مختلف تعمیراتی منصوبوں کے لیے مارگلہ ہل سے لے کر شکر پڑیاں تک اسلام آباد کے قدرتی حسن کو داؤ پر لگانا ناقابل قبول ہے. ملک کے متعدد جید صحافی اس پر صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ اور عدلیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق ڈاکٹر شہزرہ منصب ہمیں جوائن کرتی ہیں تمام تر معاملے پہ، وزیر مملکت برائے ماحولیات اینڈ ویری ریلیونٹ ٹو دس پرٹیکولر ایشو ایز ویل، اینڈ آف کورس PMLN کی اسٹالورٹ ہیں تو تمام اعتبار سے گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہمارے ساتھ رکھیں گی. ڈاکٹر شہزرہ، میں آپ سے بات کا اگر آغاز کر پاؤں، یہ جو شروع والا معاملہ ہے، جو یہ درختوں کی کٹائی کو لے کر جو معاملہ ہے، اس پہ فرمائیے گا پلیز کہ یہ جو اطلاعات ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں جو کہ گورنمنٹ کلیم کر رہے ہیں کہ صرف پیپر ملبیری کے درخت کاٹے گئے ہیں، جبکہ دوسرے فیز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایز مچ ایز 50 ایئرز آف ایج بزرگ درختوں کو بھی کاٹا گیا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر کٹوتی کی گئی ہے. اینڈ آف کورس اگر یہ اتنے بڑے پیمانے کا ایک ہیو اینڈ کرائے ہے تو اس کو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بغیر وجہ کے ہو یا صرف پولن الرجی والے درختوں کی کٹائی پر ہو. جی بہت شکریہ مونا. بالکل آئی تھنک آئی اگری ود یو کہ درختوں کو کاٹنا جو ہے وہ تو ایک کرمنل اوفینس ہے. اٹ نیڈس ٹو بی ویری ویجیلنٹلی لکڈ آفٹر کہ درخت نہ کاٹے جائیں، کیونکہ اسلام آباد کی آلریڈی ایئر کوالٹی بیکاز آف کنسٹرکشن اور ساری چیزیں پچھلے دنوں میں اتنی پہلے نہیں ہوتی تھی. اسلام آباد کا جو ایک گرینری اور اس کی وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آج اس کے اوپر جو اجلاس بھی ہوا، اس کے اوپر یہ ساری بات بھی ہوئی، اور جہاں تک ابھی تک کی رپورٹس آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ صرف پیپر ملبری ٹریز ہی کاٹے گئے ہیں، بیکاز اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ یہ ہیلتھ کے لیے بہت مضر ثابت ہو رہے تھے، اور اسلام آباد کے لوگوں کی جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر بہت اثر پڑ رہا تھا. دمے کے مریض بہت ہو رہے تھے، الرجیز بہت زیادہ ہو رہی تھیں. ان اینی کیس یہ جو ملبری ٹریز ہیں ان کو کاٹنا جو ہے وہ بہتر ہی تھا، اور ان کو کاٹ کے پلان یہ تھا کہ اس کی جگہ پہ جو لوکل درخت ہیں جس میں لوکل فلورا فونا اور انسیکٹس اور باقی چیزیں بھی بہت بہتر رہتی ہیں ان کے اندر، وہ کیونکہ وہ لوکل ہوتے ہیں تو ان لوکیلٹیز کے لیے صرف درخت ہی نہیں بلکہ صرف ہیومن ہیلتھ نہیں بلکہ باقی چیزوں کی ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے. تو ان کو کاٹ کے اس کی جگہ یہ درخت لگا جائے، اینڈ دیٹس دا پلان. ہاؤ ایور آئی تھنک جو آج کی میٹنگ کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ یہ ضرور ہوگا کہ ان چیزوں کی انویسٹیگیشن کی جائے، اور اگر
इस ह्यू एंड क्राई के पीछे वाकई कोई हकीकत है तो फिर उस इन्वेस्टिगेशन करके जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है शहजरा साहिबा, एक उसको मैं सजा अगर अर्ज दी कर जाए। पाऊँ आपसे, बिल्कुल आप ये जो पॉलन एलर्जी कॉजिंग दरख्त हैं या शहतूत, पेपर मलबरी, ये बात बहरहाल पहले फेज में ऐसा ही हुआ जैसा आप फरमा रही हैं, लेकिन आप जो बात कर रही हैं ना कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, वो इसलिए ज़रूरी है कि दूसरे फेज में कि पेपर मलबरी नहीं बल्कि जो माहौल दोस्त दरख्त हैं उनकी भी कटौती की गई। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वो भी ये फरमा रहे हैं कि ये मुख्तलिफ तामीराती मंसूबे या ये जो सारे मतलब जो रियल इस्टेट या जो ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक जो मंसूबे हैं उनकी वजह से दरअसल ये किया गया है मामला। तो ये तो मतलब ये दरख्तों की, हेल्दी दरख्तों की, इन्वायरमेंट फ्रेंडली दरख्तों की बलि चढ़ाई गई, ये दुरुस्त है? जी देखिए, वही मैं आपको कह रही हूँ कि दिस इज समथिंग जो कि अभी तक सोशल मीडिया पे है, तो अभी तक इसकी तहकीकात जब होंगी तो ही मामला खुल के सामने आएगा कि क्या वाकई अगर हेल्दी दरख्त काटे गए हैं तो आई थिंक कि दैट इज ये एक क्रिमिनल एक्ट है और उसके लिए जो भी है उसको और शहजरा रिस्पॉन्सिबल साहिबा, होना हम चाहिए। इसलिए ये बात अर्ज कर रहे थे कि क्या आज की मीटिंग के बाद किसी तहकीकात का एटलीस्ट ऐलान नहीं होना चाहिए था कि कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई ऐलान, कुछ भी नहीं किया गया? देखिए, आज प्रिलिमिनरी मीटिंग थी जिसके अंदर तमाम लोगों से, जितने भी रेलेवेंट लोग थे, हेल्थ वाले भी थे, ईपीए भी था, सीडीए भी था, तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन हुई और उनसे ये फीडबैक लिया गया, उनसे तहकीकात की गई कि क्या हुआ है एक्चुअली। अच्छा, तो अभी वो जब एक दफा सारी इकट्ठी हो जाएंगी और उनको देखा जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ है। देखिए मोना, फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा होती हैं, there is a lot of fake propaganda also, so these things need to be sifted and जी, seen वेरी कि वेरी क्या ये सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा तो नहीं हो रहा या सिर्फ ही जो है गलत न्यूज तो नहीं फैलाई जा रही। हाँ, So नहीं once शहजरा this is साहिबा, मैं sifted and looked through, बिल्कुल आई रिस्पेक्ट दैट, और ये बात आप दुरुस्त भी फरमा रही हैं, लेकिन इस बहरहाल इस मामले पे ना कई सारे हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कॉलीग्स जाकर विजिट करके आए हैं साइट्स पे कि उनको बाकायदा रूट से, जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। तो इस मामले पे प्लीज़ ये ज़रूर एक बातचीत है कि इतनी अगर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, आपके अपने ख्वाजा साद रफ़ीक कह रहे हैं, तो आई एम श्योर देयर इज नो प्रोपेगेंडा टू दिस, कुछ ना कुछ तो। एब्सोल्युटली, देखें अगर इसका एविडेंस मिल जाता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर सख्त से सख्त, और आई थिंक के हेल्दी और पुराने दरख्तों को काट देने का कोई भी जो है ना वो नहीं हो सकता, बिकॉज हाउएवर मच यू प्लांट न्यू ट्रीज, आखिर उस तरह के दरख्त तो नहीं उतनी जल्दी आएंगे ना दोबारा। सो आई थिंक पर्सनली कि इसके ऊपर सख्त से सख्त इकदाम उठाना चाहिए। आई थिंक ये चीजें जो है हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज का जायजा लिया जा रहा है, कमिटीज के अंदर भी लिया जा रहा है। सो इफ दिस हैज एक्चुअली हैपेंड तो फिर डेफिनेटली इसकी कड़ी सजा होगी। ये बहुत खुशाइन बात है कि आप चूंकि मुतलका वजीर हैं तो आपसे ये वाली चीज़ कि आप इसको जाने नहीं देंगे। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि हमारी तरफ से बिल्कुल हुई है तो आप उसको चेक करेंगे, जो कि आपका हक है बतौर मिनिस्ट्री, और आप उसको लेट गो नहीं करेंगे।